ایک حدیث پاک سناتا ہوں، میں سچی بات بتاتا ہوں، میں نے یہ حدیث کچھ دنوں پہلے ہی پڑھی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی چیز کا انتظار ہوتا ہے، کسی اچھے وقت کا انتظار ہوتا ہے۔ جب سے یہ حدیث پڑھی ہے نا، وہ کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ گئی ہے کہ اچھے وقتوں کا انتظار۔ حدیث سنیے، نبی پاک فرماتے ہیں افضل العبادتی انتظار الفرج، آقا فرماتے ہیں آسانی ملنے کا انتظار کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ آسانی ملنی ہے مگر اطمینان کے ساتھ، ایسا نہیں روز چیخ رہے ہیں پتہ نہیں کب مسئلہ حل ہوگا، کب میری ٹینشن دور ہوگی، اللہ پاک میری سنتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ لوگ کفریہ کلمات بول دیتے ہیں۔ نہیں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ہر رات کے بعد صبح ہے، ہاں ہر مشکل کے بعد راحت ہے، ان مع العسر یسرا، وعدہ ہے رب کا آئے گی آسانی مگر اس کا ایک ٹائم لکھا ہے، میں اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اچھا، علماء نے بڑی پیاری بات کہی، امام ترمذی کہتے ہیں یہ کیا وجہ ہے کہ اچھے وقت کا انتظار افضل عبادت ہے؟ تو امام ترمذی فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بندہ صبر کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ آسانی کا انتظار کر رہا ہے نا، وہ ایکچولی سبب پر نہیں مسبب الاسباب پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ اللہ نے جب چاہنا ہے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ تو یہی تو ایمان ہے نا کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں، پیسے ہوں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں جگہ دکان کھولوں گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا، فلاں آئٹم آ جائے گی تو مسئلہ نہیں، اس کا جو اطمینان ہے وہ رب پر ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے فرمایا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اب آپ جس بھی ٹینشن میں ہیں، کوئی میرا بھائی یہاں قرضے میں ہوگا، کسی کو روزگار کا مسئلہ ہوگا، کسی کی بیماری کا پرابلم ہوگا، کسی کا بچہ نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کے بچے کے یہاں اولاد کا پرابلم ہوگا، جو پرابلم ہے آپ کا، اب اگر غور کر لیں کہ یہ حل جب ہونا ہے جب میرے رب نے چاہنا ہے، اور میں اس کا انتظار کروں اطمینان کے ساتھ، دلی اطمینان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ کر کے، یا اللہ تیری مرضی پر میں راضی ہوں، جب تو نے چاہنا ہے میرا مسئلہ حل فرمانا ہے، جتنا عرصہ انتظار کرو گے نا اتنا عرصہ عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کمال ہو گیا نا؟ مزہ پتہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا کمال ہے۔ وہ بڑے پیارا شعر ہے نا بابا حضرت حق باہو کا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سخنو چلے پاوا ہوں۔ کہتے ہیں اللہ میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں نے سکھ کو پھر چولہے میں ڈال دینا ہے، سکھ کا کیا کرنا ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کی ساری نعمتیں ہوں اور اللہ راضی نہ ہو، وہ سکھ ہے؟ یا کسی تکلیف میں ہوں اور اللہ اس پر راضی ہے؟ تو بتاؤ نا مومن کو کیا چاہیے؟ میرا رب راضی رہے، کیونکہ اگر تکلیف بھیجی ہے تو کس نے بھیجی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ سنو، یہ بات اور سمجھ آ جائے گی۔ ایک بار آپ کہیں جا رہی تھی، آپ کے سر پر اینٹ لگی، سر پھٹ گیا، خون نکلنے لگا۔ اب آپ بتائیں، ہماری موٹر سائیکل کو کوئی ٹکر مار دے، ہماری گاڑی کو کوئی سائیڈ مار دے، بلکہ چلتے چلتے ہمارے پیر پر ہی کوئی ٹھوکر لگا دے، اتنا چیختے چلاتے، یار ہو گیا نا، نصیب میں لکھا تھا، نہیں، بدلہ لینا ہے، شور بچانا ہے، چھوٹی سی بات کا بتنگڑ بنانا ہے، صبر نہیں ہے۔ برتن ٹوٹ جائے گھر میں ملازم سے تو اس کی خیر نہیں، بچے کے ہاتھ سے گر جائے تو اس کی خیر نہیں، آپ کے سر پہ اینٹ گری، سر پھٹ گیا، نو ری ایکشن۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بی بی آپ کا سر پھٹ گیا ہے، خون نکل رہا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ آپ کچھ کوئی منہ سے الفاظ ہی نہیں نکالا۔ سنو اللہ والوں کا انداز کیا ہے، وہ فرماتی ہیں اینٹ گری ہے تو اللہ پاک کے ارادے سے گری ہے نا، اللہ کا ارادہ تھا نا، اللہ کے ارادے کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اور پھر فرمایا میرے سر پر لگی ہے تو بھی اللہ کے ارادے سے لگی ہے۔ اب یہ اینٹ کا گرنا بتا رہا ہے کہ اللہ پاک کا ارادہ مجھ سے متعلق ہوا ہے، یعنی اس ارادے نے اللہ کی رحمت کی توجہ مجھ پر ہوئی ہے نا، تو مجھے تو اتنی خوشی ہو رہی ہے، مجھے تکلیف ہی نہیں ہو رہی ہے۔ رب نے فیصلہ فرمایا نا میرے لیے، رب کے ارادے کی توجہ ہوئی ہے میری طرف، متعلق ہوا ہے مجھ سے، میں اس پر راضی ہوں۔ اب یہ سمجھنا، جس دن آپ کو بات سمجھ آ گئی نا کہ جو ہو رہا ہے نا میرے ساتھ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب پتہ ہے کیا؟ یہ میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، مجھے آزمایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی رب نے قرآن میں فرما دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اس بار رمضان میں قرآن انڈرسٹینڈ کرو نا یار، ہے ماہ قرآن کو تفہیم قرآن کا مہینہ بنا لو۔ اب کتنا مشہور آیت ہے، میں پڑھوں گا تو آپ سب نے کئی بار سنی ہوگی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے غالباً سورہ بقرہ میں ہی نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان قریب تمہیں آزمائیں گے۔ ایسا نہیں کہ کب کسی کو آزمائیں گے کسی کو نہیں آزمائیں گے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، لسٹ بھی دے دی، من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات، ہم تمہیں آزمائیں گے ان 5 چیزوں سے۔
کیا کیا ہوگا؟ خوف آئے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, دشمن کا خوف آ جاتا ہے, مال لٹنے کا خوف آ جاتا ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں. کسی کا ماد اللہ زیادہ پیسہ ہو, لوگ پیسہ بہت مانگتے ہیں, زیادہ پیسہ ہو تو اور ڈر لگتا ہے بھائی اغوا نہ کر لیا جائے. اس کی الگ, میں نے کہا نا پیسوں والوں کے الگ مسائل ہیں, یہ غریبوں کو سمجھ نہیں آئیں گے. غریبوں کے الگ مسائل ہیں جو شاید پیسے والوں کو سمجھ نہیں آتے. ہر بندہ تکلیف میں ہوتا ہے. یہ نہ کہا کرو کہ بھئی میں اکیلا ٹینشن میں ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے, والجوعی, بھوک سے آزمائیں گے, والانفس وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. تمہارے مال خراب ہو جائیں گے. ہوتا ہے نا, غلط لاٹ اٹھا لی, غلط کنٹینر آ گیا, غلط ڈیل کر لی, مال خراب ہو گیا. قرآن نے کہا تو ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ انفسی, تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گا, بیماری آ جائے گی. چلتے چلتے بندہ کہتا ہے بالکل فٹ تھا, اچانک یہ کیا ہو گیا, یہ میرے گردوں میں کیا ہو گیا, مجھے شوگر کیسے ہو گئی؟ ہونا تھا, یہ اللہ کی مرضی تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا. پھر آگے کیا فرمایا؟ ثمرات, پھل بھی خراب ہوں گے. باغ والوں کے پھل خراب ہوتے ہیں, لوگوں کی فصلیں خراب ہو جاتی ہیں. یہ ساری لسٹ دینے کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ جو یہ ہوگا نا, آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. ٹیسٹ ہوگا, پاس ہونے والوں کے لیے خوشخبری. وہ کیا کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ تھنکنگ جس دن آپ کو مل گئی نا کہ بس میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, ایک وقت لکھا ہوا ہے, وہ وقت ختم ہوگا, پرابلم بھی ختم ہو جائے گی. اب میری مرضی ہے میں وہ ٹائم چیخ کر گزاروں, بے چینی میں گزاروں, پریشانی میں گزاروں, یا صبر میں گزاروں. صبر کریں گے تو ثواب مل جائے گا. پنجابی کا شعر ہے نا, چپ رہے سے تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے. چپ رہو گے تو موتی ملیں گے, صبر کرو گے تو کیا ملیں گے؟ ہیرے. ہم کیا کرتے ہیں؟ چپ رہے سے تا موتی ملسن, صبر کریں تا ہیرے. پاگلا وانگو رولا پاوے, نہ موتی نہ ہیرے. پاگلوں کی طرح چیخو گے, نہ موتی ملیں گے نہ ہیرے ملیں گے. اچھا مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. میری بیماری ہے, وہ اللہ نے چاہنا ہے تو ہی جانی ہے. میں چیختا رہوں, چلاتا رہوں, واویلا کرتا رہوں, ساری دنیا کو بتاتا رہوں, حل نہیں ہونا ہے. صبر کا ثواب چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں حلم صبر سے اوپر کی چیز ہے. اور وہ حلم کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں حلم کی تعریف یہ ہے کہ بندہ جب غصہ آئے نا, اس کو پی جائے, روکے. ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, مجھے اندازہ ہے. صبر کا گھونٹ پینا جو نا سب سے مشکل ہے. ہاں, لوگ کہتے ہیں یار تم بزدل آدمی ہو, صبر کرتے, بدلہ لو نا. بدلہ لینا تو آسان ہے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, نبی پاک کی حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے, پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو میں رکھے. مثال دیتا ہوں, آپ کو کوئی گالی دے, آپ فوراً اس کو گالی کا جواب دے دیں, یہ تو آسان تھا. کمال یہ ہے کوئی برا بھلا بولے اور آپ صبر کریں, یہ زیادہ مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں وہ مرد نہیں ہے. مرد وہی ہے جو غصہ پی جائے. اور نبی پاک کا فرمان سن لیا نا. آؤ ایک بزرگ کا واقعہ سنا. حضرت احنف بن قیس تابعی بزرگ ہیں. ایک بار کہیں جا رہے تھے, ایک بندہ آیا پیچھے سے آپ کو گالیاں دینے لگا. گالیاں, وہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے, اتنے بڑے بزرگ جا رہے ہیں, پیچھے ایک بندہ گالیاں دے رہا. انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا, چلتے رہے, گالیاں دیتا رہا, چلتے رہے, گالیاں دیتا رہا, چلتے رہے. تھوڑا آگے جا کے وہ بزرگ رک گئے, پیچھے مڑ کے کہتے ہیں بھائی دیکھو, اور بھی کچھ کہنا ہے تو کہہ لو, آگے میرا محلہ آ رہا ہے, ادھر میرے چاہنے والے ہیں, ان کے سامنے گالیاں دو گے نا تمہیں تکلیف ہو جائے گی. وہ اتنا شرمندہ ہوا کہ وہ واپس چلا گیا. ایسا جگرا ہوتا تھا اللہ والوں کا. ہمیں کوئی گالی تو دے, ہم کہتے ہیں میں بتاتا ہوں کون ہوں, اس سے زیادہ گالیاں ہم دے رہے ہوتے ہیں. بندہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا ہو گیا اس کو. بھائی جان, اخلاق کا تو ٹیسٹ ہی جب ہوگا نا, جب آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے اور آپ اس کو پراپر اچھا ریپلائی دیں. آج کل ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا, ہم شریف کے ساتھ شریف ہیں, بدماش کے ساتھ بدماش. بھائی یہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش بن جاتے ہیں؟ نہیں, شریف وہ ہوتا ہے جو شریف کے ساتھ بھی شریف ہے, بدماش کے ساتھ بھی شریف ہے. جب بھی تو شرافت آگے بڑھے گی نا. ہم اچھا نعتیں سب کو یاد ہوں گی. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی, سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی. مگر کبھی ہم نے گالیاں سن کر دعائیں دی؟ ہم تو مطلب بدلہ لینے نکل پڑتے ہیں. نہیں, بلکہ ایسے ایسے لوگ ہیں, معاف کرنا تو دور کی بات, وہ انتظار میں بیٹھے ہیں, بس یار اس کے بچے کی شادی آئے
پھر اس کے ساتھ ایسا کروں گا، اس کو بدلہ لوں گا. اس کا کوئی، ہماری میمنی میں کہتے ہیں ٹانا ہے اس کا کوئی ایونٹ آ جائے بس، پھر اس کا ایونٹ خراب کروں گا، جا کے اس کو ذلیل کروں گا سب کے سامنے. انتظار کر کے بیٹھے بدلے گا. اور اللہ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ ابھی آئے گی نا رمضان، سب دعا کریں گے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے. بڑی پیاری دعا ہے. مگر اپنے دل سے پوچھو، اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ مجھے معاف کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں. یہ کیسی معافی ہے یار؟ مزہ یہ ہے کہ میں بندوں کو معاف کروں اور پھر اللہ سے کہوں یا اللہ تو بھی معاف کر. تو اس رمضان میں معافی، درگزر، حلم اللہ کی سنت ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کی سنت کیسے ہے؟ بڑی پیاری بات. پہلے تو قرآن کی آیت سن لو. اللہ کریم قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب عز و جل فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے. اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب دیتا. اللہ کتنا حلم والا ہے. ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہوا نہیں روکتا ہے. اصول کیا کہتا ہے؟ ادھر میں گناہ کرتا میری سانس رکنا شروع ہو جاتی، ادھر جھوٹ بولتا میری زبان بند ہو جاتی، ادھر حرام دیکھتا میں اندھا کر دیا جاتا، ادھر اللہ کو کوئی ناراض کرتا زمین میں دھسا دیا جاتا. کوئی عذاب نہیں ہو رہا مجھ پر اور آپ پر. صبح و شام گناہ کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے. وہ حلیم ہے. اور کمال حلم دیکھو، ساری زندگی کوئی گناہ کرے، ایک سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اچھا سبحان اللہ، کیسا مزہ آیا نا سن کر. اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہم کیوں نہیں معاف کرتے؟ ہم بیوی کو معاف نہیں کرتے، ہم ملازم کو معاف نہیں کرتے، ہم رشتہ دار کو معاف نہیں کرتے. یہ سوچنا ایک بات ہے. آج ماہ رمضان میں جہاں بہت ساری عادتیں بہتر کرنی ہے، اس بار حلیم بننے کی کوشش کرو. یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. غصہ پینے والا. اور حلیم کون ہوتا ہے؟ کہ اس کو اتنی عادت ہو جائے غصہ پینے کی، یا تو غصہ ہی نہ آئے، یا غصہ آئے تو زور نہ لگانا پڑے غصے کو روکنے کو، عادتاً ہی بندہ برداشت کر جائے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو حلیم بن جائے، جس کی طبیعت پہ حلم آ جائے. نبی پاک حلیم، تمام انبیاء حلیم، حلم والے، اور خود رب عز و جل حلم والا. وہ حلیم ہے، اس کا ایک نام ہے، صفتی نام ہے حلیم. ہم کب بنیں گے ایسے؟ تو پلیز اس رمضان میں لڑائی جھگڑا مت کرنا. یہ رمضان بڑی برکت والا مہینہ ہے. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. رمضان کی برکتیں امام صاحب اور ماشاءاللہ مبلغین علماء بیان کرتے بچپن سے سن رہے ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں، رمضان کی راتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کا جمعہ کا دن آ جائے تو ہر گھڑی 10 لاکھ بخشے جاتے ہیں. کمال ہی کمال ہے نا. اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا. بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رمضان خیر سے مل جائے. ہاں رمضان سے پہلے بھی تو جا سکتے ہیں نا دنیا سے. بڑی پیاری دعا اسی لیے بار بار ہم کر رہے ہیں کہ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ. اللہ رمضان سے ملا دے، اور ایسا ملائیو مالک کے صحت بھی ہو، عافیت بھی ہو، پورے روزے رکھ سکیں، پوری تراویح پڑھ سکیں. لاٹری نکلنے والی ہے ہماری انشاءاللہ. رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے. سب سے بڑا دشمن شیطان، اسی کو بند کر دیا جائے گا. مگر جو میں جس پوائنٹ کی طرف لانا چاہ رہا ہوں، بلیسنگز آف رمضان، برکتیں رمضان کی میں ساری رات بیان کروں تو بیان ختم نہیں ہوگا. مگر ایک چیز بھول جاتے ہیں ہم، جس کو فوکس کرنا بڑا ضروری ہے. پہلے کہ اللہ کی رحمت کا اور اس کی قدرت کا قانون سمجھ لو. جب بھی کسی دن یعنی وقت، کوئی بھی وقت مقدس ہوگا یا مقام مقدس ہوگا، اس وقت یا اس مقام میں اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی جائے گی نا، گناہ کیا جائے گا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہوگی. اب اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. ہم اگر ابھی کپڑا مارکیٹ میں ہوتے اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھائی گناہ کرے، بالکل گناہ ہے، مگر وہی گناہ مسجد میں آ کر کرے، زیادہ بڑا ہو جائے گا نا. یار اللہ کے گھر میں آ کے کیا کر رہے ہو یار؟ ادھر جھوٹ بول رہے ہو، ادھر معاذ اللہ گانے باجے، ادھر فلمیں ڈرامے، لوگ مارنا شروع کر دیں گے. اللہ کے گھر میں آ کے کر رہے ہو، کیوں؟ باہر بھی تو کر رہا تھا بھائی، باہر الگ چیز تھی، مسجد میں آ گیا بھائی، توبہ کر. صحیح ہے نا؟ مقام بدلا، سیویریٹی بڑھ گئی، پنشمنٹ اور عذاب بڑھ گیا. مقدس مقام میں نہیں ہو سکتا. یہ مکے میں جا کر کوئی گناہ کرے، ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، ایک گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر. کیوں؟
भाई उसका मकाम ही ऐसा, यानी तुम मक्के इबादत करने दुनिया आती है और तुम उधर आके गुनाह कर रहे हो हुदूद हरम में। बात समझ आ रही है? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं जुम्मे के दिन मकाम इतना बड़ा है जुम्मे का, एक नेकी 70 नेकियों के बराबर, मगर जुम्मे के दिन एक गुनाह भी 70 गुनाह के बराबर। लोग इसको भूल जाते हैं, यानी किसी भी सूरत में जुम्मा के दिन आए तो मुझे गुनाह नहीं करना चाहिए। यार 70 मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई। अब आओ रमजान, रमजान में मेरी बख्शिश का सामान कैसा किया मेरे मौला ने। सबसे पहले तो शैतानी बंद हो गया जो बहकाता है, अब अजर बढ़ा दिया, सवाब बढ़ा दिया। रोजादार सो रहा है फिर भी उसकी नेकियां चल रही हैं, बारे न्यारे हो गए ना। लॉटरी, इबादत करो मल्टीप्लाई हो रही है। अब रमजान में कोई गुनाह करे, हाँ ये याद रखना, वो बड़ा खतरनाक मामला है। हदीस पाक मत सुनाता हूं आप, हदीस पाक का जुज है, जो रमजान में एक गुनाह करे उसके 1 साल के आमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे। हम ये भूल रहे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, तरावी भी पढ़ लेते होंगे, तिलावत भी कर लेते, मगर गुनाह नहीं छोड़ रहे। इसको क्यों भूल रहे हो आप? यानी मुझे और आपको मेरा मानना यह है, ज्यादा तवज्जो इस बात पर देनी है कि गुनाह ना हो। नेकियां तो फिर भी हो जाती हैं यार, रोजा रख कौन छोड़ता है माशाल्लाह हम में से, वो बदनसीब है जो रोजे नहीं रखते, लेकिन गुनाह भी नहीं छूटते। एक बार मौला अली शेर खुदा ने एक कब्र वाले को देखा, अल्लाह के वली थे, कब्र में नजर पड़ती थी, आपने देखा अजाब हो रहा है, अल्लाह से अर्ज किया मौला इसको बख्श दे। फरमाया ए अली इसकी सिफारिश न करें। तो मौला क्या वजह है? फरमाया ए अली ये बंदा दिन में रोजे रखता था, रात गुनाहों से बाज नहीं आता था। मुझे बताओ जो दिन में रोजे रखे रात गुनाह से न बचे, मौला अली सिफारिश करें तो रोक दिया जाए। वो अलग बात है कि अल्लाह पाक की बारगाह में आपने बहुत गिरिया बाजारी की, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, मगर उसका क्या होगा जो रोजे ही नहीं रखता? उसका क्या होगा जो रोजे रखकर झूठ भी बोल रहा है? असल में एक बात समझनी होगी, अगर आप गौर से मेरी बात समझे ना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, हम सब ने सबसे पहले ये चेक करना होगा कि किन किन गुनाहों में मेरी आदतें हैं जो मुझे बंद करने, मुझे वो सारे दरवाजे बंद करने जहां से मुझसे गुनाह हो जाता है। आई हैव टू क्लोज ऑल द डोर्स। और उसके लिए गौर थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। ये बटन नहीं है चांद दिखेगा तो झूठ का बटन बंद हो जाएगा, गीबत का बंद हो जाएगा, बदनिगाही का बंद हो जाएगा, हराम का बंद, ये बंद करने पड़ेंगे वरना चलते रहेंगे। लोग ये सवाल भी करते हैं यार गुनाह कैसे हो जाता है, शैतान बंद है। उलमा ने बड़ी प्यारी मिसाल दी, साइकिल चलाई होगी आपने, कहा साइकिल के पैडल मारते रहो फिर छोड़ दो फिर भी साइकिल चलती है। बोला 11 महीने इतने पैडल मारे हैं शैतान ने हमारे ऊपर और हम भी चल रहे हैं उसके साथ कि बाकी महीना हम खुद ही चला लेते हैं। तो भाई बंद कर, ब्रेक, अच्छा पैडल वाली साइकिल को एक बार रोक लो। अब पैडल नहीं मारोगे तो नहीं चलेगी ना, बस यही समझ लो फार्मूला। एक बार रोक लो गुनाह को, ब्रेक लगा दो, अब शैतान नहीं करवा सकेगा। हम ब्रेक ही नहीं लगा रहे, झूठ बोली जा रहे हैं, गीबत करी जा रहे हैं, मोबाइल फोन वही हाथ में है, उसके अंदर सारे पेजेस भी वही है, व्हाट्सएप के ग्रुप भी वही है, फेसबुक के जनाब सारे लाइक्स भी वही, जैसे खोलते कोई गाना आता है, कोई फिल्म आती, कोई बेहयाई, हमारी आंखें देख रही है। रमजान में गुनाह, प्लीज समझो इस बात को, सारी कमाई जाया हो सकती है, करोड़ों बख्शे जाएंगे, कहीं मैं ना रह जाऊं, इस घबराहट में रहना है। हाँ, हर रोज ये दुआ करनी है और अपने आप को चेक करते रहें। अब उसका 2-3 तरीके बता देता हूं। पहली चीज तो यह है कि आप अपने मोबाइल फोन को सोशल मीडिया से फारिग कर दें। 1 महीना नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ अगर व्हाट्सएप की जरूरत है, बातचीत करनी वो करें, बाकी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने खोलना है तो कहीं और चले जाना है, ये मेरा गुनाहों का एक दरवाजा मैं बंद कर दूं। दूसरा, आप ये गौर करें कि यार दोस्तों की कुछ गैदरिंग्स हैं, जब भी जाता हूं कभी गीबत हो रही होती है, कभी यार झूठ हो जाता है, कभी किसी की बुराई बयान होती है, उन गैदरिंग्स को छोड़ दें। आपको दोस्त बुलाएंगे, आप कहें यार मैं उधर जाऊंगा ना, गुनाह से नहीं बच सकूंगा, एक गुनाह 1 साल के अमाल ले जाएगा। अब आप बोले फिर करूंगा क्या रमजान? बहुत सारी चीजें करने वाली। हमने तो रमजान को फूड फेस्टिवल बनाया ना, है आज सहरी किधर करनी है, आज इफ्तारी किधर करनी है, हाँ भाई आज किधर खाना है। अरे भाई खाना के अलावा भी कोई काम है कि नहीं है? ये क्यों दोस्त बात नहीं करते, आज तरावी कहां पढ़नी है, आज तिलावत कहां करनी है, आज तहज्जुद कहां पढ़नी है, आज कुरान बैठ के कहां सुनना है? नोबडी टॉक अबाउट इट। कुरान को इबादत के लिए यूज, रमजान को इबादत के लिए यूज करें। आपको लगता है यार मैं रात जागता हूं तो गुनाहों से नहीं बच पाता, अब सो जाए रात को, लेकिन गुनाह से बचना है। बेस्ट वे मैं आपको बताता हूं, जिंदगी में एक बार ये करके देख लो।